الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کو قتل کرنے لگے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، دین اسلام کی غرض سے، اور اس نے ان کے چہرے پر جب تھوکا تو تب حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ چونکہ اب میرا اپنا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا، اخلاص تو ختم، چنانچہ میں ہٹ گیا اور میں نے چھوڑ دیا اسے۔ ایک اللہ والے بزرگ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں کبھی سوال نہیں کروں گا کسی سے، چنانچہ کہتے ہیں ایک دن بھوکے تھے، پورا دن گزر گیا، اگلا دن اب فاقے کی وجہ سے اتفاق ایسا تھا کہ ایک باغ میں کھڑے میں اور وہاں پھل لگا ہوئے، تو نہ چاہتے ہوئے بے اختیار طور پہ، غیر اختیاری طور پر، کہتے ہیں ان کا ہاتھ ایسے بڑھا پھل کی طرف اور ایک دم رک گئے، ہاتھ واپس کھینچ لیا، اور وہ جو باغ تھا جس جگہ واقع تھا یہ ڈاکوؤں کا ایک طرح کا مکین تھا، چھپنے کی جگہ اور مشہور جگہ تھی۔ چنانچہ کسی نے کہہ دیا اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا آ کر کہ بھئی یہ تو ڈاکو ہیں، چور ہیں، لے گئے اور شریعت کے مطابق ان کا ایک ہاتھ کاٹ بھی دیا، جو ہاتھ اس پھل کی طرف بڑھا تھا، اور قریب تک کہ دوسرا ہاتھ بھی کاٹنے لگے تو کوئی چیختا ہوا شخص تیزی سے ان کی طرف آیا اور آواز لگا رہا تھا کہ بھائی یہ ڈاکو نہیں ہیں، یہ تو فلانے اللہ والے بزرگ بندے ہیں، آپ نے ان کو غلط فہمی میں پکڑ لیا اور ہاتھ بھی ایک کاٹ دیا۔ عجیب بات ہے۔ اور یہ خوش تھے کہ چلو اچھا ہو گیا کہ یہ ہاتھ بڑا تھا، اس کو سزا مل گئی اور ایک ہاتھ کٹ گیا، اور اب لوگ بھی مجھے بزرگ نہیں بولیں گے بلکہ چور بولیں گے، اور واقعی لوگ یہی کہتے تھے، اور انہوں نے دل سے خوش تھے کہ اچھا ہو گیا کہ میں چور مشہور ہو گیا، بزرگی کیا کرنی ہے، لوگوں سے ریوارڈ تھوڑی لینے، لوگوں سے تو بدلہ مل گیا تو کیا فائدہ اتنی ریاضتوں اور محنتوں کا، تو دل سے خوش تھے، یہ اخلاص۔ لیکن عجیب بات کہ یہ کام کیا کرتے تھے، ٹوکریاں ہاتھ سے بناتے تھے اور بیچتے تھے، تو ٹوکریاں دونوں ہاتھ سے بنتی ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب یہ اپنے گھر میں، جگہ میں، مکان میں ٹوکری بنانا شروع کرتے تو اللہ کی قدرت کے ان کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا اور ٹوکریاں بنا رہے اور بیچ رہے، جب باہر آ جاتے تو پھر ہاتھ ویسے ہی۔ عجیب، دیکھیں اللہ کی قدرت ہے اللہ والوں کے ساتھ۔ ایک شخص نے غور کرا، غور کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، نیک لوگوں میں زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، دنیا دار جو پہلے سے گناہ میں پڑا ہو اس کو کہتے ہیں اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرو، حالانکہ زیادہ غور و فکر اس میں کرنے کی ضرورت ہوتی کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، برائیاں اس کی صحیح کرنا۔ ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں جو نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر کیا کیڑا میں ایسا نکال لوں میں ہیرو بن جاؤں، بہرحال ایسے بھی ہم ہوتے ہیں۔ تو خیر اس نے غور کیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسے ٹوکریاں بنا لیتے ہیں، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا گھر میں، تو بس لوگوں کو بتا دیا بھائی یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے، یہ واقعی جو ہے کوئی اللہ والے ہیں، چور وور نہیں ہیں، اور دیکھو ان کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے جب یہ ٹوکری بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب لوگوں میں کیا مشہور ہو گئے واپس اللہ والے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا بات تھی حضرت، تو کہنے لگے اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ کو نا اچھا نہیں لگ رہا تھا جب لوگ مجھے چور کہتے تھے نا، کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو کوئی چور بولے،
ہمارے بیٹے کو بول دے تو ہم کیا حالت ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، بھلے وہ چور ہو بھی، مثال کے طور پر وہ گناہگار ہو بھی، تو ہم کہتے ہیں بھئی تو کون ہوتا ہے بولنے والا، بھاگو یہاں سے، نکلو، بھلے اس نے کام کیا بھی ہو، تم کون ہو، جاؤ یہاں سے۔ اور کسی اللہ والے کو، اللہ کا جو دوست ہو، اللہ والے کبھی دل سے نہیں چاہتے کہ ہم اللہ والے کہلائیں، یا ہم اللہ والے مشہور ہو جائیں، یا ہم اخلاص والے مشہور ہو جائیں، یا ہمارا مارکیٹ میں نام ہو جائے، کبھی وہ یہ نہیں چاہتے۔ وہ اللہ والے تو کبھی کسی کو پتہ ہی نہ چلے اگر اللہ نہ چاہے تو، یہ تو اللہ چاہتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتے ہیں، ورنہ وہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو فرمائے کہ اللہ کو نا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پسند نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے دوست کو کوئی چور بول رہا ہے، اللہ کو پسند آئے گی یہ بات؟ چنانچہ اللہ نے نا واپسی وہ چور کا لفظ ہٹوایا، مٹوایا، اور یہ نام چڑھا۔ اللہ ہمیں بھی مخلص بنا دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔